بھارت جو کہ پاکستان کا ازلی دشمن ہے اور بار بار اپنے مقاصد سے، اپنے بیانات سے، اپنی حرکتوں سے ثابت کرتا ہے کہ اسے پاکستان کی نہ ترقی ہضم ہو سکتی ہے، نہ پاکستان کی خوشحالی ہضم ہو سکتی ہے، اور وہ کسی طریقے سے اپنے جو عزائم ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی کوشش کرتا ہی رہتا ہے۔ ابھی پہلگام حملے کو دیکھ لیجئے، ایک حملہ ہوتا ہے، اس پر خیر بہت بات ہو چکی ہے کہ 5 منٹ کے اندر اندر ہی آپ کو الہام ہو گیا کہ بھائی یہ پاکستان نے حملہ کیا اور پاکستان سے لوگ آئے ہیں، انہوں نے آ کر اٹیک کیا اور آپ کی 9 لاکھ کی تقریباً جو فوج ہے وہ سوئی ہوئی تھی۔ یہ تو خیر ایک الگ بحث ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ تمام تر جو کوششیں ہیں بھارت کی وہ ناکام ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی جو اس نے کوشش کی اس میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا، الٹا تمام جو ممالک ہیں پاکستان کے دوست ممالک وہ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں ہر لحاظ سے، اخلاقی طور پر بھی اور دیگر ذرائع سے بھی۔ اب کنٹرول لائن پر فائرنگ کر رہا ہے بھارت، پانی روکنے کی دھمکیاں بھی دے چکا ہے، لیکن کسی طرح سے بھی بھارت کا اپر ہینڈ نہیں، اور پاکستان کی طرف سے جو رد عمل دیا گیا ہے وہ بڑا شاندار ہے، اس کا اعتراف بھی کیا جائے۔ ایک طرف بھارت ہے جہاں پر جرنیلوں کو فارغ کیا جا رہا ہے عہدوں سے، اور دوسری طرف یہاں پر امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے جنرل عاصم منیر کو جرأت مندانہ اور واضح موقف رکھنے والا سپہ سالار قرار دے دیا ہے۔ تو اس پر بات کریں گے سلیم بخاری صاحب سے۔ بخاری صاحب، جو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو کوشش بھارت نے کی پاکستان کو تنہا کرنے کی، الزام تراشی کی، جس طریقے سے پروپیگنڈا مہم چلائی، میڈیا ان کا ویسے ہی دیوانہ ہوا ہے، ہذیانی کیفیت میں ہے، ہر رات کو پاکستان کو فتح کر کے وہ سوتے ہیں، پاکستان پہ حملہ کر کے وہ سوتے ہیں، صبح اٹھ کے وہیں سے ان کا وہ سفر شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا رد عمل اور اس کا اعتراف جو پوری دنیا کر رہی ہے، میرے خیال سے اگر ہم اس کو سیگمنٹ میں تقسیم کر لیں نا تو پھر بات کرنی آسان ہو جائے گی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خیال سے پہلے تو ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں کہ ہندوستان اپنے ملک میں جو دہشت گردی کرتا ہے وہ تو ایک الگ کہانی ہے، پاکستان کے اندر جو وہ دہشت گردی کرتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے۔ دوسرا ہے آبی دہشت گردی جو اس کا بہت زیادہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ تیسرا ہے جو بھارتی بڑکے ہیں، خاص طور سے فوجی سپریئرٹی کے حوالے سے دیکھ لیں، اور رفائل دکھائے ہمیں انہوں نے، وہ سب کچھ۔ ایک اور محاذ ہے سفارتی محاذ، اس کے اوپر ہم کہاں کھڑے ہیں، بھارت کہاں کھڑا ہے۔ پھر ہے میڈیا کی بیٹل، نیشنل انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ کہ عالمی ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے رسپونڈ کر رہے ہیں اس صورتحال کو۔ تو یہ میرے خیال سے ایک گیمبٹ ہے جس کو ہم اسی اعتبار سے ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بھارت کی دہشت گردی کے بارے میں ہم نے 4 مرتبہ دنیا کو ڈوسیئرز بھیج کے یہ ثابت کیا کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی سے بھارت ہر لحاظ سے منسلک ہے۔ نہ صرف منسلک ہے، اس کی فنانسنگ وہ کر رہا ہے، اسلحہ وہ مہیا کر رہا ہے، ایکٹیو اسپائنیج کے اتنے انڈینائبل ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ ایک کا نام تو کلبھوشن ہے جو سرونگ نیوی کا آفیسر تھا، was caught red-handed in Balochistan and he had admitted as well. and he has admitted all his crimes، اور پوری دنیا کو یہ پتہ ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ جو ہندوستان میں دہشت گردی ہوتی ہے اور جو ہمارے نام ٹھوک دی جاتی ہے اس کی بھی تفصیل میں نے بڑی محنت سے نکالی ہے۔ کچھ مین پوائنٹس ہم نے پہلے ایک پروگرام میں بتائے تھے، لیکن چونکہ اب بات ہو رہی ہے اوور آل تو میرے خیال سے اس کی تفصیل جو ہے وہ شیئر کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے اس میں ایک کامن فیکٹر جو میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں آپ کو چند، سارے نہیں، چند میں انسیڈنٹ بتاؤں۔ صحیح ہے۔ جہاز ہائی جیک ہوتا ہے جی 1999 میں، کارگل جنگ ہوتی ہے 1999 میں، پارلیمنٹ پر دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے 2002 میں، اکشل دھام مندر پر دہشت گرد حملہ ہوتا ہے پہلے 2002 میں اور پھر 2017 میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پٹھان کوٹ میں دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے یہ 2016 میں، ٹھیک ہے۔ اڑی میں دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے 2016 میں، اور پلوامہ کا دہشت گرد حملہ ہوتا ہے 2019 میں، اور اب پہلگام کا جو دہشت گرد حملہ ہے یہ 2025 میں۔ یہ 9 میں نے بڑے دہشت گردی کے واقعات آپ کو بتائے ہیں جی۔ ایک کامن فیکٹر یہ ہے کہ یہ سارے انسیڈنٹس ہوئے ہیں بی جے پی کی گورنمنٹ تھی، 1999 میں بھی اور 2025 میں بھی۔ یہ جتنے واقعات ہیں تو طے یہ ہوا کہ بی جے پی جب بھی آتی ہے اس نے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور ریاستوں میں الیکشن جیتنے کے لیے یہ فالس فلیگ آپریشن کرنے ہوتے ہیں، جو رنگے ہاتھوں پکڑ کے واضح طور پر ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ ہندوستان کی اپنی کارروائی ہوتی ہے۔ اور مودی تو ایکسٹریمسٹ ہے اس میں سب سے زیادہ بی جے پی کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کیسے رسپونڈ کرنے جا رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو لے کے اب جو دھمکیوں والی زبان ہے، بھارت کی دھمکیاں جس کا میں نے ذکر کیا، ان کا ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، یہ ساری بکواس ہم نے سنی، لیکن اس کے اوپر 2 رسپانس صرف میں آپ کو عسکری قیادت کی طرف سے کوٹ کرنا چاہتا ہوں، جس کے بعد کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرمی چیف نے کہا یو اسٹارٹ اٹ اینڈ وی نو ہاؤ ٹو فنش اٹ، اٹ سیز اٹ آل۔ اس میں عزم بھی ہے، اس میں ولولہ بھی ہے، اس میں جوش بھی ہے، اس میں سب کچھ ہے۔ اٹ واز سبسٹینشیٹڈ بائی ڈی جی آئی ایس پی آر۔ اس نے کہا وی آر ریڈی، ڈونٹ ٹیسٹ اس۔
It says it all. Is that right? رائٹ. تو عسکری قیادت کا رسپانس تو میرا خیال ہے نہ صرف انڈیا کو بلکہ دنیا بھر کو پہنچ گیا ہوگا Precise. کہ وی آر ناٹ این ایزی پرے اینی مور. 2 بڑی جنگیں اور ایک تیسری جو 1948 والی تھی کشمیر کی جنگ, آپ نے لڑکے دیکھ لی. ہم ایزی پرے نہیں ہیں, ہم واک اوور نہیں ہیں. آپ آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا آپ کو. یہ بات بالکل درست ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی ٹھیک. آگے آ جائے جناب. جی ہم نے پھر اس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے کچھ تھوڑے سے مظاہرے بھی کیے. ہم نے میزائل ٹیسٹ کیے. عبدالی ریسنٹ. 2 میزائل تو ریسنٹلی ٹیسٹ ہوئے. جی ہاں. یہ میسج ہے نا کہ ہم غافل نہیں ہیں. رفیل کے ساتھ جو ہوا, ہندوستان کو اور فرانس دونوں کو اپنی ریپوٹیشن بچانا مشکل ہو گئی ہے. کیسے ہوا؟ یہ تو ٹیکٹیکل وارفیئر ہے نا, اس کی ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ آکوپائڈ انلیگلی آکوپائڈ انڈین کشمیر جو ہے اس کے اوپر 4 رفیل طیارے اڑے. پھر کیسے ان کے ریڈار جیم ہو گئے, کیسے وہ وہاں سے بھاگے جب ہمارے جہاز فضا میں بلند ہوئے. یہ کہانی میرے خیال سے آنے والے سالوں تک بھارت کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بنے گی, اور جس نے طیارے مہیا کیے ہیں اس کی بھی ریپوٹیشن کا مسئلہ ہے. سر مودی تو یہ منجن بیچ رہا تھا رافیل کا. کیا جی رافیل ہوتے تو وہ ابھی نندن والا واقعہ نہ ہوتا. جی اب دیکھ لینا جناب, رافیل تھے تو ابھی نندن والی بھی ضرورت نہیں کر پائے وہ. ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے آ جائیے جناب. ہمارے ہاں اس کے لیے کیا ہے, کوئی تو ہمارے J-10 کی بات کر رہا ہے. آپ کو پتہ ہے J-10 از دا موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ویپن. نہ اس کے آگے F-16 ٹھہرتا ہے, نہ اس کے آگے Su-35 ٹھہرتا ہے. یہ ثابت شدہ بات ہے. اس لیے کہ اس کے ساتھ جو بیک اپ سپورٹ ہے, جو ریڈار سسٹم ہے اور جیمرز ہیں اس کے, اس نے دنیا میں اپنا لوہا منوا لیا ہے. اور یہ 5th جنریشن ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے جو رافیل بھاگے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جائیے جناب, اب ہم آتے ہیں ہم سفارتی سطح پہ. سفارتی سطح کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے فورن آفس کی تعریف نہ کی جائے تو بڑی زیادتی ہوگی. ہم نے کیا کیا؟ سب سے پہلے ایک ریزولوشن پاس ہوتی ہے سیکورٹی کونسل, یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں. یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہندوستان میں اتنا بڑا واقعہ ہو, اس کے اوپر ریزولوشن پاس ہو. اس میں نہ پاکستان کا نام ہے, نہ اس میں پہلگام کا نام ہے. اس میں کیا ہے کہ دہشت گردی جہاں بھی ہو, کوئی بھی کرے, کسی بھی وقت ہو, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ تو پاکستان کا مسلسل سٹانس رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہاں ہم تو ابھی بھی یہ چھوٹی فتح نہیں ہے. آگے چلیے. اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے ایک ان کیمرہ سیشن جو ہے سیکورٹی کونسل کا ہو رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اور پاکستان کی گورنمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم اپنا کیس لے کے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں جائیں گے اور کہیں گے کہ یہ ایگریشن جو ہے, یہ بھارت جو ہے, یہ ہر دفعہ ہمارے متھے جڑ دیتا ہے. اور اس کی اپنی جو گراؤنڈز ہوتی ہیں اس کے لیے وہ اتنی ہالو ہوتی ہیں کہ اس کو شرمندگی کا احساس. مودی اپنے پاؤں کلاڑی مار بیٹھا ہے. وہ اس لیے, اس کی بھی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بہار بہت بڑا صوبہ ہے, بہار میں الیکشن ہو رہے ہیں, اور پہلے جو الیکشن ہوئے 13 ریاستوں میں, اس میں سے 7 میں بی جے پی ہار چکی ہے. اس لیے وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ بہار میں الیکشن وہ ہار جائیں. اسی لیے انہوں نے یہ ڈرامہ گھڑا ہے. یہ اور اس پر خود آوازیں اٹھ رہی ہیں بھارت کے اندر. اس کے اوپر سب سے زیادہ تو کانگریس کے راہل گاندھی نے جو کچھ کہا وہ ہم پہلے پروگراموں میں بتا چکے ہیں, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ آوازیں بھی کہ یہ کیا دھرا خود بھارت کا اپنا ہے, یہ ہندوستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. اس کی ریاستوں کے لیڈر بول رہے ہیں, اور کشمیر کی لیڈر محبوبہ مفتی, اور انہوں نے بھی باقی جو کچھ کہا وہ آپ کے سامنے. تو سفارتی سطح کے اوپر یہ یہاں بات ختم نہیں ہو رہی ہے. اچھا. اس کے بعد او آئی سی نے جو ریزولوشن پاس کی ہے اس میں صاف طور پہ کہا ہے, یعنی انڈین پریمیسز اگر وہ ایکسیپٹ کر لیں تو پھر یہ نہیں کہا جاتا کہ دونوں ریسٹرینٹ سے کام لیں. اور امن جو ہے آپس میں بیٹھ کے بات چیت کے ساتھ طے کریں. آگے آ جائیے. سیکورٹی اپنے گلف کونسل, جی, انہوں نے بھی پاکستان کے موقف کی تائید کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جنگ کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے اور معاملات آپس میں بیٹھ کے طے کر لینے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. چوتھا مرحلہ کہیں بھی پاکستان پہ دباؤ نہیں ڈالا جا رہا. کریکٹ. 5واں آ گیا جی میڈیا بیٹل. بھائی نیو یارک ٹائم لکھ رہا ہے کہ یہ ہندوستان کو غور کرنا پڑے گا. دوسرا یہ کہ جو خراج تحسین انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کو پیش کیا ہے, میرے خیال سے اس کا دہرایا نہ جانا بڑی زیادتی ہوگی. صحیح بات ہے. انہوں نے کہا کہ وہ مرد آہن ہے, اینڈ ہی مینز ایوری تھنگ دیٹ ہی سیز. یس. بی دیٹ ہی از ویل پریپیئرڈ ٹو ہینڈل ایوری سچویشن. یہ امریکہ کا اخبار کہہ رہا ہے. اینی وے, یہ ہوگا جناب سفارتی محاذ. اور میڈیا کے حوالے سے جی,
जितना सोशल मीडिया के ऊपर झूठ बोला गया हिंदुस्तान का, वो सौदा नहीं बिका, जवाबा गजल के तौर पे उन्होंने हमारे मीडिया चैनल्स बंद करने शुरू कर दिए। ये तो शिकस्त का एतराफ़ है ना, ये एतराफ़ शिकस्त है, यानी एतराफ़ शर्मिंदगी का इजहार है। उसके बाद आप देखिए हमारे मीडिया ने क्या किया है, रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है, ट्रू, जो कहा है उसको सब्सटेंशिएट किया है। तो इस महाज के ऊपर भी उनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई मार पड़ी। कुछ मज़ीद टॉपिक्स हैं जिन पर बात करनी है प्रोग्राम में, तो हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। अब आ जाइए जी, सियासी तौर के ऊपर कौम हर दफ़ा की तरह फिर एक पेज के ऊपर है, पूरी की पूरी कौम। बेशक, वो दूसरी बात है, वो हम बाद में बात तफसील से भी करेंगे। जी, जी। किसी ने शिरकत की है, किसी ने नहीं की ये है, वो अलग बात है, वक्त नहीं अलग था। सेगमेंट है, वक्त नहीं है। लिहाजा हमने ये देखा कि इस एतबार से भी कौमी असम्बली ने जो रेजोल्यूशन पास की है यूनानिमस, वो भारत को कंडेम किया है, भारत की हर हरकत को की मजम्मत की है। आगे आइए जनाब, हमने छुपाया कुछ नहीं है। हिंदुस्तान ने दावा किया कि ये जो सरजीवार का इलाका है, यहाँ पर तो दहशतगर्दी के कैंप्स हैं। हमने इंटरनेशनल मीडिया को दिखा दिया जाके। हम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया को ले गए वहाँ पर। निक रॉबर्टसन इज़ अ वेरी नोन नेम, ही इज़ ए वॉर जर्नलिस्ट, CNN से मुंसलिक है। उन्होंने वहाँ जाके लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन दो बंदों के जिनका दावा किया उन्होंने कि जी ये एनकाउंटर में, फॉल्स एनकाउंटर में जिनको शहीद किया गया, उनकी फैमिली वालों से बात किया, जिन्होंने होशरुबा इंकशाफात किए हैं कि भारत किस किस्म के मजालम जो है वो करता है कश्मीरियों के साथ। ये भी हो गया जनाब। अब आ जाइए जनाब, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आबी दहशतगर्दी। देखिए दो तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आ रहे हैं। एक ये कि भारत हमारा पानी बंद कर देगा, ठीक है, उसने अपनी हर घटिया कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। क्या वो ऐसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये एक अलग बात है। ठीक है। अभी माहिरीन तो कहते हैं सबसे पहली बात तो ये है कि उसने एक इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसमें वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, वर्ल्ड बैंक जो है आर्बिट्रेटर है, यूनिलैटरली कोई रुकन इस इनहराफ नहीं कर सकता उससे। ना इसको सस्पेंड कर सकता है ना इसको खत्म कर सकता है। पहली वायलेशन तो ये है, बिल्कुल ठीक है, एंड दैट इज आवर स्ट्रॉन्गेस्ट केस। दूसरी बात ये है कि वो क्या कर रहा है। देखिए वो चाहे बगलियार डैम है, वो चाहे किसी भी इलाके के, चाहे वो चनाब के ऊपर है, चाहे वो नीलम झेलम के ऊपर है, वो एक हरकत कर सकता है कि हमारा पानी कुछ देर के लिए रोक ले। अच्छा, क्योंकि दोनों ही जगह उसने ये गुंजाइश रखी हुई है कि वो 2 हफ्ते के लिए हमारा पानी रोक लेगा, लेकिन उसके बाद एक कतरा रोकना भी उसके बस की बात नहीं है। लिहाजा हम अगर ये कहें या ये दावा करें कि भारत हमारा पानी रोक ही नहीं सकता, तो ये गलत नहीं है। अच्छा, यानी उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है। उसमें ना सिर्फ ये कि उसके जिस जगह उसने पानी रोकना है वहाँ मैक्सिमम 2 हफ्ते का पानी वो रोक सकता है अपनी पूरी कुव्वत के साथ। उसके बाद वो पानी जो है वो चाहे बगलियार डैम है, चाहे वो कोई भी है, वहाँ से दरिया नहरों के जरिए से वापस पाकिस्तान को भेजा। इसमें यह पैगाम है जो वज़ीर दिफा ने स्टेटमेंट दिया कि अगर उसने कोशिश भी की कोई ऐसी तामीरात करने की पानी रोकने के हवाले से, ज़ाहिर कर सकता है। वो तो बड़ी कैटेगरी धमकी नहीं है, ऐलान जंग है वो तो फिर हमारे लिए। वो तो ऐलान जंग है। वो न सिर्फ ये कि हम इसे ऐलान जंग समझेंगे, वी विल डिस्ट्रॉय इट। एग्जैक्टली, यानी लफाजी जो है वो बहुत चुन के इस्तेमाल की गई है। और अगर आप इनको मैरी करते जाएं कि आर्मी चीफ क्या कह रहा है, DGISPR क्या कह रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कह रही है, नेशनल असम्बली क्या कह रही है, हुकूमत वक्त क्या कह रही है, तो एक चेन की तरह से इवेंट्स प्रोए हुए हैं। तो कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि सिंक्रोनाइज नहीं है। सही। अच्छा खैर साहब, इन जनरल हमें चूँकि 65 के बारे में पढ़ा है, बाकी जो जंगें हुई उनके बारे में सिर्फ पढ़ रखा है, अभी हमें मॉनिटर कर रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं सब चीज़ों। जिस तरीके से जो कॉन्फिडेंस नज़र आता है, जो अतमाद नज़र आता है, ना सिर्फ अस्करी क़यादत में बल्कि सियासी क़यादत में, और जो जैसे आपने भी कहा प्रिसाइज स्टेटमेंट देते हैं और बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट्स देते हैं, वज़ीर दिफा हो या दीगर हों, ऐसा कभी आपको अपने होश में कभी मंजर नज़र आया था? क़यादत इस तरह से नज़र आई थी, इतनी जुर्रतमंदाना? देखिए ये आपका बहुत अहम ऑब्जर्वेशन है आपकी, मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। देखिए जहाँ हम 3 तरीके से इसको असेस कर सकते हैं। एक ये कि साहब जंगों में ट्रैक रिकॉर्ड क्या था। जी, ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि हमसे 10 गुना बड़ा दुश्मन, 10 गुना बड़ी फौज, वेल इक्विप्ड, इसके बावजूद हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकी। ईस्ट पाकिस्तान का फॉल इज नॉट द क्रेडिट ऑफ आर्मी, इंडियन आर्मी, दैट इज बिकॉज ऑफ वहाँ डोमेस्टिकली जो कुछ भी था। अब वो वक्त नहीं है उसके ऊपर बहस वो एक करने अलग का, स्टोरी, वो एक अलग कहानी है बिल्कुल। बट 1971 हमें कहा गया कि जी ये वॉकओवर है वेस्ट पाकिस्तान, तो क्यों नहीं हुआ फिर? इंदिरा गांधी को लोगों ने प्रेशराइज किया, ये RSS जो है, ये जो मोदी की वहाँ के इंतहा पसंद गुंडे हैं, उन्होंने प्रेशराइज किया इंडिया को, ये कहा कि इट्स ए वॉकओवर।
بٹ اس کے جو ملٹری ایڈوائزرز تھے ڈونٹ ٹرائی اٹ. ایک دوسری بات 1965 آپ نے خوب کہا, 90 بندوں نے پورا ایک برگیڈ جس میں 35,000 سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں اس کو لاہور کے اوپر روکا تھا. یہ مثال دنیا میں قائم ہے. شوکت بلوچ واز دا میجر ہو واز لیڈنگ دیٹ. یہ ہو گیا زمینی, اور جو ایم عالم نے کیا تھا فضا میں ایک منٹ کے اندر 5 جہاز زمین بوس ہو گئے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں, ہمیں ان کی کیپیسٹی کا پتہ ہے. ابھی نندن کے ساتھ کیا ہوا, وہ بھی تو موسٹ سوفسٹیکیٹڈ جہاز لے کے اڑے تھے نا, تو پھر چائے پی کے چلے گئے, ڈوب مرنا چاہیے ان کو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہماری ملٹری لیڈرشپ کلیم کر رہی ہے اٹ ہیز اے ٹریک ریکارڈ. بالکل ٹھیک ہے, یہ ہوا میں نہیں ہے. فرق جو آپ نے پوچھا, جو سوال آپ کا انٹیلیجنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت کے آرمی چیفز اور آج کے آرمی چیف میں کیا فرق ہے. ابھی تک موصوف نے یہ ثابت کیا ہے کہ what he says he means it. جسے آپ سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں, آپ دفاعی اعتبار سے دیکھ لیں, آپ عسکری اعتبار سے دیکھ لیں, جس بھی اعتبار سے دیکھ لیں, whatever he says he means it. آپ یہ تو واقعہ اب ہوا ہے نا, اس سے پہلے کنونشن سینٹر کی تقریر میں یاد دلاتا ہوں آپ کو, جس میں اس نے کہا تھا کہ 1.3 دہشت گردی کے حوالے سے 1.3 آرمی یعنی 13 لاکھ کی فوج نہ ہم سے بلوچستان چھین سکتی ہے نہ کشمیر چھین سکتی ہے. he meant every word of it. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچانک نہیں ہے کہ اچانک انہوں نے ایک کوئی خوفناک اسٹیٹمنٹ دیا. he is consistent. بالکل ٹھیک ہے, اس نے کنسسٹنسی کے ساتھ ایک سٹانس جو ہے وہ اختیار کر رکھا ہے. جی ٹھیک ہے سر. جیسے کہ سفارتی محاذ کی بھی آپ نے بات کی, بھارت تو کوشش اس نے کر لی اور اپنے جو ہے وہ ہر کوشش میں ناکام رہا ہے وہ, لیکن جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ سارے ملک کھڑے ہوئے ہیں, چاہے وہ ترکی ہو یا آذربائیجان ہو یا دیگر سعودی عرب ہو. آپ ایک بڑا نام بھول گئے, چین. چائنا تو سر ہے ہی نا, وہ تو کوشش کرتا ہوں اس کو سم اپ کرنے کی. بالکل آپ نے ٹھیک صفت میں سوال اٹھایا, ہم نے کہا بھی تھا کہ ہم اس پہ کریں گے سفارتی محاذ پہ بھی. دیکھیے گزارش یہ ہے, ایک تو ابھی تک ہندوستان کی تمام کوششوں کے باوجود کسی نے یہ سودا نہیں خریدا ہے کہ ہم اس دہشت گردی میں ملوث ہیں. ٹھیک, چھوٹی بات نہیں ہے یہ. ہندوستان کے دوست بھی تو ہیں نا. کسی نے کہا یہ, اور کہا یہ جاتا ہے منڈی ہے بہت بڑی, وہ 1 کروڑ کہا کسی نے نہیں کہا. دیٹ مینس اٹس آور وکٹری. سیکنڈ, ہمارے ان دوستوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے اس وقت میں واشگاف الفاظ میں کہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں. ٹرکی آپ کے سامنے ہے کہ اس یعنی شدید یعنی آپ کہیں سیریس دور میں اس کا جہاز آ کے ابھی کراچی کے بندرگاہ کے ساتھ لگا ہے, آپ کے سامنے ہے. چائنا, انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ یعنی ایسی ان اینی سچویشن وی ول اسٹینڈ ود پاکستان. ان کے وہ جو ایک ڈیفنس کے ایکسپرٹس ہیں وہ تو بہت ہی آگے چلے گئے. انہوں کے تو اگر میں انٹرپریٹ کروں اس کو تو یہ تھا کہ سوچ سمجھ کے ہاتھ لگانا پاکستان کو یہ اب ایزی پلین ہے, ویل ول رائٹ دیئر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفارتی محاذ پر بھی ہمارے پوائنٹ آف ویو کو پذیرائی ملی ہے. کسی نے ہم پر انگلی نہیں اٹھائی ہے. سب نے یہ کہا ہے کہ اس کو بڑھاوا نہ. کون دے رہا ہے بڑھاوا؟ ہم تو نہیں دے رہے, انڈیا دے رہا ہے. دھمکیاں تو ہندوستان دے رہا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سفارتی محاذ پر بھی, میں نے پہلے بھی کہا کہ OIC ہو, چاہے گلف کونسل ہو, چاہے یونائٹڈ نیشنز ہو, تو ہر جگہ ہمارے موقف کو پذیرائی ملی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے ہندوستان کو اس وقت یہ بہت ایک طرح کا کرائسس کا سامنا ہے کہ ان کا سودا نہیں بک رہا ہے. جے ڈی وینس نے جو بیان دیا, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیس سیونگ کی کوئی ایک فیس سیونگ تک تو میں اتفاق کروں گا, لیکن اگر کوئی مجھے یہ بتائے کہ وہ انڈیا کی فیور میں ہے بیان, تو بالکل غلط نہیں ہے وہ. یہ دیکھیے ٹرمپ نے کیا کہا, اس نے تو اس پھینک دیا سائڈ پر, یہ کہا کہ او یار یہ لگے رہتے ہیں آپس میں, یہ آپس میں طے کر لیں گے, چھٹی. وینس کین ناٹ گو اگینسٹ ہز اون پریزیڈنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں سے کہا جا رہا ہے ریسٹرینٹ. مسلسل. اچھا, اگریسو کون ہونا چاہ رہا ہے؟ انڈیا. سو یہ ایڈوائس کس کے لیے ہے؟ انڈیا کے لیے. دیر یو آر. سو میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہماری ڈپلومیٹک ایلیٹ جو ہے, خاص طور سے فارن آفس, اس کے جو ادارے ہیں جو خاص طور سے ہمارے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو ہیں وہاں نیو یارک میں سیکورٹی کونسل میں, ادروائز ہم ممبر بھی ہیں سیکورٹی کونسل سے, آپ کو معلوم ہے روٹیشن کے حوالے سے. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان ایز اے قوم, پاکستان ایز اے ملک, اینڈ پاکستان ایز این ایڈیالوجی از ان سیف واٹرز. بالکل ٹھیک ہے سر, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے. ناظرین, انڈیا کی جتنی مرضی کوشش ہو یہاں پر در اندازی کرتا ہے یا پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش ہے, تمام تر ابھی تک محاذ پہ وہ ناکام ہی رہا اور انشاءاللہ آگے بھی ناکام ہی ہوگا. کچھ مزید ٹاپکس ہیں جن پر بات کرنی ہے پروگرام میں, تو حاضر ہوتے ہیں ایک بریک کے بعد.